کہ روزی کا ذریعہ بنے، تو بہرحال یہ بھی ایک وسیلہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں۔ السلام علیکم۔ فیض بھائی جیسے دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت بڑا طبقہ بولا جاتا ہے کہ انڈیا میں جب نے ایمان لانے والے تعداد، ایک شخصیت ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، ان کی وجہ سے ایمان اگر وہ نہ آتے تو انڈیا میں ایمان نہ آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بھیج، بہت ساری باتیں اٹھتی ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور اس کی انڈیا میں ایمان آنے کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ بزرگان دین کا نام لیتے ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو اسلام ہندوستان میں نہ آتا، اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو ان بھائی کا سوال ہے کہ ہندوستان میں ایمان کی تاریخ کیا ہے؟ چونکہ ایمان لائیں گا انسان تو پھر نیک عمل کرے گا، تو ایمان کی تاریخ کا ہندوستان میں تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز کہ ہندوستان ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام آ چکا تھا۔ ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ اللہ کے ولیوں کا اور بزرگوں کا جو نام لے رہے ہیں، یہ تو 700 سال 400 سال 500 سال 1000 سال بعد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو یہ دلائل ہمارے پاس تاریخی حوالوں سے موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہندوستان میں ایمان آ چکا تھا۔ اس کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک راجہ جس کا نام راجہ چیرامن تھا، جو کہ ملابار کیرلا کا راجہ تھا، وہ ایک رات باہر جو آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ مشرکین نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کرو، آپ نے حکم دیا اور اللہ کے مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بنے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 2 ٹکڑے ہونا جادو نہیں تھا، حقیقت تھی، لہٰذا ساری دنیا کے لوگوں نے اس رات چاند کو 2 ٹکڑے میں دیکھا۔ اس نے بھی دیکھا، اس نے فوراً اپنے جو ہے لوگوں کو بلایا، علم والوں کو، اور کہا کہ چاند کل رات 2 ٹکڑے ہوا کیا ہے؟ اس کے علم والوں نے کہا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بہت غیر فطری علامت ہے، اور یہ کسی بہت بڑے سنت اور رشی آنے سے، بہت بڑے مہاتما آنے سے، ایک نبی آنے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ایک ٹیم بنائی اور کہا ڈھونڈو یہ نبی کہاں ہے، اس لیے کہ چاند 2 ٹکڑے حقیقت میں ہوا۔ وہ ٹیم نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو قوموں میں کہاں کسی نے اعلان کیا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان کیا نبوت کا، دوسرے کسی نے اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے میں۔ پتہ چلا کہ عرب کے دیش میں ایک آدمی نے اعلان کیا، وہ یہاں سے نکلی ٹیم، یہاں سے یمن پہنچی، یمن سے نکل کر جو ہے وہاں مکہ پہنچی، مکہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بشرف اسلام ہوئی، مسلمان ہو گئے، وہ صحابہ ہو گئے۔ وہاں سے وہ لوگ نکلے واپس جو ہے ہندوستان آئے، بادشاہ کو بتایا ہم نے ایمان قبول کر لیا اس آخری نبی کے اوپر، اور آپ وہ کیجیے۔ وہ بادشاہ یہاں سے نکلا، وہ بادشاہ بھی جو یمن گیا، یمن کے ساحل سے نکل کر وہ جو ہے مکہ گیا، مکہ میں اس نے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واپس لوٹتے ہوئے اس کا انتقال یمن میں ہی ہو گیا، اور اس کی خبر آج بھی یمن میں موجود ہے، راجہ چیرامن کی۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سب کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کب کی بات کر رہی ہے؟ اللہ کے ولیوں کی 400 سال 500 سال 1000 سال۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسلام سے یہ ملک جو ہندوستان ہے کیا غیر آشنا رہا 400 سالوں تک؟ یہ تو ایک چیز تھی۔ پھر وہ آیا بادشاہ، اس نے آ کر جو ہے پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی، وہ مسجد بھی آج بھی موجود ہے۔ یہ معاملہ ہوا آپ کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ یہاں آئے، اور ہندوستان کے اندر ایک تاریخی حوالے کے اعتبار سے یہاں ہندوستان میں 15 صحابہ اور 25 تابعین کی خبریں ہیں، جس پہ مالک بن دینار نام کے صحابی کی خبر جو ہے وہ تو موجود ہے، جو آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، چنئی میں چلے جائیے، مالک بن دینار کی خبر، لوگوں نے افسوس پہ ایک مقبرہ اور ایک آستانہ اور بہت بڑی درگاہ ہے۔ ایک صحابی کی تو خبر آج بھی موجود ہے، چنئی کے اندر جائیے آپ، آج بھی موجود ہے۔ تو 15 صحابہ کم و بیش اور 25 تابعین کی خبروں کے جو ہے لوگوں نے جو ہے بیورے لکھے کہ اتنے لوگ آئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فوجیں آئی جو سورت میں اتری، ساحلی علاقے میں، گجرات کے اندر رہے صحابہ۔ اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ابن عفان کے دور میں جب نیول پہلی بار شپ بنی، جہازوں کا بیڑا بنایا گیا اور اس سے مسلمانوں نے شروع کیا، تو مسلمان فوجیں جو ہے بمبئی کے ساحل تک بھی آئی، اور بمبئی کا نام جو ہے وہ بمبئی جو ہے ممبا دیوی کے نام سے نہیں، ممبئی جو الفاظ ہے یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جزیرہ نما علاقہ، ممبئی کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں ممبا دیوی، ویسا نہیں۔ تو ممبئی تک آئی، سورت پہ اترے، اسی سورت تک آئی، اسی طرح ساحلی پورے گجرات کے علاقے میں صحابہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے اوپری علاقے، زمین کے علاقے سے صحابہ ہندوستان میں آئے۔ تجارتی لحاظ سے ہندوستان کا عربوں سے بہت قدیم تجارت تھی، بلکہ عرب تاجر آپ کے زمانے میں
مکہ سے لے کر چائنا تک لے جا کر جو ہے چیزیں فروخت کرتے تھے اور ہندوستان سے مسالے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے صحابہ کی تاریخی بیورے ہے کہ ہندوستان میں یہاں چھوٹی ذات کی عورتوں کو بلاؤز نہیں پہننے کی اجازت تھی. بہت سارے صحابہ یہاں آئے, انہوں نے کپڑے فری تقسیم کیے ان عورتوں کو کہ تم بدلو. لوگوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو اتنے شریف ہیں, ہماری عورتوں کو ننگا نہیں دیکھ سکتے, جبکہ قوم ہزاروں سالوں سے ننگا رکھی ہوئی بشرف اسلام اور ایمان ہوئے. اس لیے ساحلی علاقوں میں دیکھیے اب مسلمان, ان کا مسلک اور ان کا ایمان, ان کا عقیدہ بہت مختلف بنسبت ہمارے زمینی علاقوں سے جہاں ہے. ساحلی علاقوں میں آپ جا کے دیکھیے تو یہ 15 صحابہ, 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے, وہ ایک صحابہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں. ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی, مارشرف ایمان کی ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ, تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے. اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے. لیکن افسوس ابو جہل آئے ہی نہیں آخر تک. آپ سمجھ کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر. ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے, دوسرا 90 لاکھ. ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا, مر گیا, پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کے اندر. کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا, 90 لاکھ کر سکتا ہے, تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا, 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ہی ان سے. تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جائے, چلو کوئی نہیں آیا, صرف ایک صحابی آئے, تو میں سوال کرتا ہوں ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گے, دھندے پانی کے لیے آئے ہوں گے ہندوستان میں کہ بھائی تجارت بہت اچھی ہے, یہاں غریب لوگ ہیں, ان کپڑے پہنائیں گے اپن تو اپنے فائدہ ہوگا, ادھر اپن سلائی مشین کا کارخانہ ڈال دیں گے, کپڑے مینوفیکچر یہاں لاگے سے. کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی, مجھے بتائیے کیوں آئے ہوں گے؟ آپ تاریخ کا آپ حوالہ اٹھا لیجئے, صحابہ کی خبریں, کوئی ہے استنبول کے اندر, تو کوئی الجزائر کے اندر, الجیریا کے اندر, تو کوئی موراکو کے اندر, مراکش کے اندر, کوئی مصر کے اندر مدفون ہے, کوئی مکہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی شام میں ہے, کوئی دمشق میں ہے, کوئی اردن کے اندر ہے, کوئی فلسطین میں ہے, کوئی سیریا کے اندر ہے, کوئی ترکمانستان, کوئی ازبکستان, کوئی تاجکستان, کوئی چائنا کے اندر ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چائنا کے اندر مدفون ہے. تو چائنا کیا گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے, چائنا سے سستا مال ملیں گا سعودی عرب لا کے بیچیں گے. صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے, اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا, صحابہ کی قبریں جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہے, فلپینز کے اندر ہے. یہ صحابہ کیوں گئے ہوں گے؟ انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے. چائنا کے اندر ہے. یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے. تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا. بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا, وہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا. اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا, یاد رکھیے. اور صحابہ کی قبریں اور تابعین کی مزاریں اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے, دین پھیلائے تھے. اور اگر ایک ولی آ کے آپ بول سکتے پورے ہندوستان کو جو ہے راجستھان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں, تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایریا آف ورک زیادہ ہی ہوں گا نا, ایک ولی کے مقابلے میں صحابی اور پھر نبی. مقامات ہیں نا اللہ کے نزدیک, ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں آ چکا تھا. اور ہند جو ہے بہت مشہور علاقہ تھا. ہندوستان کو ایسا نہیں تھا بہت ریموٹ پلیس کہ آپ ٹنڈرا ریجن جیسا آپ بولیں گے سائبیریا ہے, رشیا کا اوپری علاقہ ہے, ناروے ہے نا, ایک دم بالکل پولینڈ ہے. ہو سکتا ہے بھائی اتنی برفی علاقے فلاں, یہ وہ علاقے تھے جن میں سفر ہوتے تھے. اور چین سے ایک راستہ تھا جس کو سلک روٹ بولتے تھے. سلک روٹ جو ہے چین سے نکل کر جاتا تھا, اور کہاں تک جاتا تھا؟ پورا یوروپ تک, مطلب انگلینڈ تک, فرانس تک وہ راستہ جاتا. سلک روٹ بولتے تھے اس زمانے. اس کے اوپر پورا سلک کی تجارت, سلک آتا اور جاتا تھا. اور اس سلک روٹ سے ہمارا شہر اورنگ آباد بھی جڑا تھا. سلک روٹ سے اس زمانے سے. پیٹھن جو آپ کا علاقہ ہے اس میں ایک سلطنت ہوا کرتی, ساتواہانہ بول کے ایک ڈائنیسٹی تھی, وہ ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو پیٹھن ان کا دارالحکومت تھا, اور بہت بڑے علاقے کو ہندوستان نے بہت بڑے علاقے کو کنٹرول کرتی تھی. ان کا بھی تعلق چین سے تھا, اور یہ چین سے کیڑے لے کر آئے تھے سلک کے, سلک وارمز. سلک وارم جو تھا چین میں جو ہے وہ ایک جس کو بولتے ہیں ایک وہ تھی جس کو کہیں گے ایک خفیہ ایک چیز تھی جو دنیا کو بتاتے نہیں تھے سلک کیسا بنتا ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے طرف سے تحفتاً دیتے تھے جب کسی حکومت سے, تو ان سے تعلق تھا. اسی لیے وہ انڈسٹری جو 2500 سال پہلے پیٹرن میں پڑی تھی سلک ساڑی کی, وہ آج تک چلتی ہے 2500 سال سے. پیٹرنی ساڑی بولتے ہیں اس کو. تو پیٹرن جیسے علاقے کا تعلق ہے چین سے اس زمانے میں, تو سعودی عرب جیسے علاقے کا, مکہ جیسے شہر کا تعلق, عربوں کا تعلق جو کہ تاجر تھے اور تجارتی ان کی پیش آتی, ان کا تعلق ہندوستان سے کیسا نہیں ہوگا؟ امیزنگ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے.
تعجب کی بات ہو، ان کو کہیں گا نہیں آپ سم کے بعد 400 سال بعد کوئی ولی لے کر آئے تو تعجب کوئی بھی ہنسے گا تاریخی حوالے سے کہ جس چھوٹے سے چھوٹے ہندوستان کے علاقے کا چین سے تعلق اس زمانے میں رہ سکتا ہے، تو مکہ جیسے شہر کا اتنی بڑی مسلم سلطنت کا جو حضرت ابوبکر کے زمانے، عمر کے زمانے میں، عثمان کے اور علی کے زمانے میں اتنی بڑی سلطنت جو 20 اور 30 ملکوں پہ ڈیپینڈ ہے، کیا وہ سلطنت والوں کا ہندوستان شہر میں نہیں ہوں گا؟ ان سے کیا لینا، اپنا یہاں کافی. اور وہ مبلغ لوگ تھے، اپنے دین کو پھیلانے والے لوگ تھے. تو یہ خود ایک اپنا مذاق ہم بنا لیں گے اگر ایسی فالتو بات اگر ہم کریں گے. تو ہر کسی کا ایک مقام ہے، اس کو مقام دیا جائے. اگر کوئی ولی کا مقام صحابی سے بڑھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اگر کوئی ولی اور صحابی کا مقام نبی سے بڑھائیں گا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. ان کے مقام اپنے ہیں ولیوں کے، لیکن صحابی سے اوپر آپ نہیں بڑھا سکتے ان کے مقامات کو، ان کے اپنے مقامات ہیں ادر کے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اسلام ہندوستان میں آپ سب کے زمانے میں آیا، اس کے بعد صحابہ کے دور میں آیا، خلفاء راشدین کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور 80 سال بعد تو بہرحال محمد بن قاسم آ کے بیٹھے ہوئے پاکستان تک تو، اور پورے بارڈر تک ہندوستان، جس کو راجستھان کا کچھ علاقہ ہے، جس کے اندر پنجاب کا کچھ علاقہ اور کشمیر کا کچھ علاقہ. 80 سال بعد آپ سن کے وہ ان کی فوجیں کھڑی ہیں وہاں کر محمد بن قاسم کی. کس لیے آ کر کھڑی؟ اور محمد بن قاسم آ کے اپنا اپنا کر رہے، اپنا اپنا جا رہے. یہ وہ لوگ تھے ہی نہیں، یہ مبلغ لوگ تھے، جہاں جاتے اپنے دین کو پھیلاتے تھے. بہرحال ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت کی ہے. اسی دور میں اسلام یہاں آیا، خلفاء راشدین صحابہ کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور بہت سارے لوگ ہندوستان میں بہرحال آئے، اسلام لائے. بعد میں بھی لوگوں نے کام کیے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی قربانی اور ان کے کام بہت عظیم تھے، ان کے کارنامے عظیم تھے. ہندوستان جیسا ملک اسلام کی روشنی سے 400 سال تک دور نہیں رہا، بلکہ آپ سب کے زمانے میں اسلام کی روشنی اس ملک تک پہنچ چکی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ان ویڈیو سے جیسا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میں آپ سے اپیل کروں گا آپ ان ویڈیو کے بنانے میں ہمارا تعاون کریں، اسلامک ریسرچ سینٹر کو ڈونیٹ کریں. آپ اپنا تعاون ویسٹرن یونین کے ذریعے یا بینک میں ڈائریکٹلی ڈپازٹ کر سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گی. اور ایک بات، ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اسلامک ریسرچ سینٹر کو یاد رکھیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہم دین کے اس کام کو لے کر لوگوں تک جو ہے پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.